بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشیل۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک بہت بڑی خبر یقیناً آپ سن چکے ہیں، لیکن اس خبر کی اہمیت کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور مسٹر جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ بارش کے پہلے قطرے ہیں، اس کے بعد موسلادھار بارش بھی ہوگی۔ یہ پاکستان کو، آپ کی اور میرے گھر کو، جسے ہم ملک کہتے ہیں، یہ جس طرف لے جا رہے ہیں، اب انہیں اور اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب وکلا بھی اٹھیں گے، اب عوام بھی اٹھیں گے۔ یاد کیجئے کہ میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں کہ ناظرین اکرام کچھ نہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ میں دہائی دے رہا ہوں کہ یہ جتنی چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، پے در پے جو واقعات، ان کی کوکھ سے آپ کے لیے خوشخبری نکلے گی۔ اس ملک اور قوم کی بچت نکلے گی اور تباہی اور بربادی برآمد ہوگی ان لوگوں کے لیے، اور ان کا مقدر بنے گی جو اس وقت آپ حکمران دیکھ رہے ہیں اور جنہیں آپ طاقتور سمجھتے ہیں، اور آپ کو طاقتور وہ نظر بھی آ رہے ہیں۔ میں ڈسٹرکٹ کورٹس کی بات نہیں کرتا، میں اسپیسیفکلی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی بات کر رہا ہوں۔ جو صورتحال بنا دی گئی ہے، جس مقام پر لا کر جوڈیشری کو کھڑا کر دیا ہے، اب جج وہی رہے گا جو اندر سے دلال ہوگا۔ کوئی عزت مند، کوئی غیرت مند یہ نوکری نہیں کرے گا، بھوکا مر جائے گا لیکن یہ گند نہیں کھائے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ جوڈیشری نہیں، یہ رنڈی کا کوٹھا ہے، اس میں ججز نہیں بیٹھتے، اس میں اس قماش اور اس صفت کے لوگ بیٹھتے ہیں جو جج کہلاتے ہیں، کہ جو پیدا بھی اسی محلے میں ہوتے ہیں، ان کے باپ کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، مجہول النسب ہوتے ہیں۔ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج رہیں گے۔ کوئی عزت دار آدمی ایسی نوکری کبھی نہیں کر سکے گا۔ جو کرے گا سمجھ لیجئے کہ وہ جو میں نے کہا ہے وہ اسی قماش اور اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جس قبیلے اور قماش کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ میں ایک سینئر وکیل کی حیثیت سے میں اندر کی کہانی جانتا ہوں، جو میں مسلسل آپ کے سامنے بیان کرتا چلا رہا ہوں۔ باقی خیر ہے، دارے تباہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تباہی بربادی بھی چلتی ہے، آباد بھی ہوتے ہیں، لیکن جوڈیشری کو میں نے اس طرح تباہ برباد ہوتے نہیں دیکھا۔ اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کو کالا گاؤن پہنے اور اوپر پٹی لگی ہوئی آپ سمجھے گے یہ سپریم کورٹ کا جج ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کبھی لفظ جج کی توہین آپ نے اپنے ذہن میں نہیں کرنی۔ میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں کہ ایک نمبر روم میں جب یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، اب تو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہاں پورے نہیں آ سکتے، اب تو ہال کو لینا پڑتا ہے، کوئی شادی ہال ٹائپ جہاں انہیں بٹھایا جا سکے، پھر پورے آتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جب میں باطنی نگاہ سے دیکھتا ہوں، کوئی مجھے خارج زدہ گدڑ نظر آتا ہے، کوئی خارج زدہ لومڑ نظر آتا ہے، کسی کے جسم سے پیپ نکل رہی ہوتی ہے، انسان تو ہے ہی نہیں ناظرین اکرام۔ اور میں نے ابھی 3 دن پہلے، میں نہیں کہتا کہ میں نے کوئی نجومی نہیں ہوں میں، لیکن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ممکن نہیں کہ جو باہر بیٹھے ہم محسوس کر رہے ہیں اندر ایسے لوگ نہ ہوں۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زندگی کے کسی دائرے میں صرف گند ہی گند ہو، برے ہی برے لوگ ہوں، اچھے نہ ہوں۔ اچھائی اور برائی زندگی کے ہر دائرے میں پیرلل چلتی ہے، بھلے اچھائی بہت نحیف ہو، بہت کمزور ہو، تعداد میں یا مقدار میں بہت کم ہو، لیکن ممکن نہیں کہ زندگی کا کوئی دائرہ اچھائی اور برائی کے بغیر کسی ایک سارے اچھے ہو نہیں چل سکتا، سارے برے ہو نہیں چل سکتا۔ یہ استعفے، یہ ابتدا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے گا، مجھے کہتے ہیں لوگ کہ جی آپ کے وکلا کیوں نہیں نکلتے؟ ذرا ٹھہریے، ذرا صبر کیجیے، گھٹن اتنی بڑھ جانے دیجیے کہ سانس لینا دشوار ہو جائے، اور وہ مقام آ گیا۔ میں جو آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں کہ اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ساری کی ساری اشرافیہ سر چھپاتی پھرے گی، انہیں سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ یہ جس طرف اس ملک کو لے جا رہے ہیں، یہ بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، یہ سڑک چھاپ پھر رہے ہوں گے، یہ گاڑیاں چھوڑ کر بھاگیں گے، یہ گھر چھوڑ کر بھاگیں گے، انارکی ہوگی، انارکی کی طرف لے آئے ہیں یہ اس ملک کو۔ ناظرین اکرام، اس عمر میں بھی دل کرتا ہے کہ اس زبان سے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے میں سٹ پٹا رہا ہوں، کوئی اثر نہیں۔ جب اثر نہیں ہوتا تو سوئے ہوئے سوچتا ہوں کیا کروں، مجھے کہنے دیجیے، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، بڑی آسان زندگی ہے، بڑی اعلیٰ زندگی ہے، بڑی آرام دہ زندگی ہے، لیکن سوچتا ہوں کہ یار اگر انہیں گھمنڈ ہے بندوق پہ، توپ پہ، میزائل پہ، ایٹم بموں پہ، تو اگر یہ بارود کی آواز ہی سمجھتے ہیں تو وقتی طور پہ صحیح ذہن میں خیال آتا ہے کہ ایک دفعہ پھر ان کا مقابلہ اسی طرح کروں جس طرح ماضی میں مقابلہ کر چکا ہوں، ایسی فسطائیت کا، ایسے ظلم کا، ایسے جبر کا، ایسی دیدہ دلیری کا، ایسی سینہ زوری کا۔ ہضم نہیں ہو پا رہی ناظرین کرام۔ اٹھیے، اٹھنا ہوگا، نہیں تو کچھ باقی نہیں بچے گا، کوئی طاقتور نہیں۔ ذرا گھر سے باہر نکلیے، آپ کے پیروں کی
थाप से ये अपने नशेमन छोड़ के भाग जाए, सर छुपाते फिरेंगे। ये उस वक्त तक ताकतवर हैं जब तक आप कमजोर हैं, जब तक आप बैठे हुए हैं। मैं कोई जज्बाती नहीं हूं, ना मैं कोई एक्साइटेड हूं कि इस्तीफे दे दिए, देने चाहिए, मेरे लिए इसमें कोई खबरियत नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि उस साइंसी और फितरी उसूल की तायद जरूर मिली है मुझे कि कोई भी दायरा कितना भी बुरा हो जाए, उस दायरे के अंदर अच्छाई पाई जाती है, वक्ती तौर पे अच्छाई। देखिए ना, इस्तीफे आगे और भी आएंगे। और दोबारा कहता हूं, मुकर्रर कहता हूं कि इस माहौल में, इन शराइत पे सुप्रीम कोर्ट में जज की कुर्सी पर वही बैठेगा जो दलाल सिफ्त होगा, इज्जतदार आदमी नहीं बैठेगा वहां। ये किसी बेसवा के चकले से बुरी जगह हो चुकी है जिसे आप अदालत कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की अदालत। अपने आप को लॉलीपॉप को देता रहे, जनाब हम तो इंसाफ करते हैं, हम तो गवर्नमेंट का कहना नहीं मानते। नहीं, मुस्तफी होना चाहिए, कोई नहीं मरता भूखा, अल्लाह राज़िक है। चलिए, आपको कहीं से जिंदगी का सबूत मिला, अब आगे आगे देखिए। इब्तिदाए इश्क है, अब जरा इसकी इंतहा देखिए, वो वही होगी जो मंजर में आपको खींच कर दिखाता चला रहा हूं। नाज़रीन किराम, ये चल नहीं सकता, ये पनप नहीं सकता, ये माहौल ठहर नहीं सकता। इस माहौल को पैदा करने वाले ना अंदर से चैन उन्हें मिलेगा, ना बाहर उन्हें चैन नसीब होगा। आप क्या समझते हैं? ये तोपों से डरा लेंगे, ये बंदूकों से डरा लेंगे, ये पिक्का से डरा लेंगे, ये कोड़ों से डरा लेंगे, ये जेलों से डरा लेंगे, ये डालों से डरा लेंगे। जब तक डरते रहोगे, ये शेर है, निकलो, समझ नहीं आएगी कि गए किधर है। ये बहुत बुरे हालात हैं नाज़रीन इकराम। मैं फिर कहता हूं, इश्क है मुझे अपने मुल्क से, पता नहीं क्यों है। माँ की इस्मत के बराबर इसकी इस्मत और इज्जत है मेरे नजदीक। और जो कुछ ये मेरी माँ के साथ कर रहे हैं, वो मैं इतना भी ना करूं कैमरे के सामने बैठ के। नाज़रीन इकराम, बलूचिस्तान आपका जा रहा है, केपी के जा रहा है। अभी कल की बात है, हमारे प्यारे बंगाली भाई, वो असल जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उनके साथ क्या किया, किस मुकाम पर पहुंचा दिया उन्हें हमने। और यही कुछ हमने उनके साथ किया, जो कुछ आज हम देख रहे हैं हो रहा है इस मुल्क में अब हमारे साथ। तो नतीजा वही निकलेगा। अगर कोई रास्ता तलाश न किया गया, कोई दरमियानी राह इख्तियार न की गई, तो नतीजा वही निकलेगा। मजीद इस्तीफों का इंतजार कीजिए नाज़रीन इकराम, ये बारिश के पहले कतरे। और तहरीक का भी इंतजार कीजिए, आप भी उसका हिस्सा होंगे। मैं कहता चला रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं इस वक्त समझ रहे हैं कि नहीं यार, बाहर बहुत जुल्म है, जेल है, बाहर निकलेंगे पकड़ लेंगे। नहीं नहीं, सबसे आगे आप होंगे। वक्त का दबाव, वक्त का फशार ले आता है निकाल के। जब तक ये खौफ का आलम है, ये खौफ टूटने दे, ये टूटने वाला है नाज़रीन इकराम। मुबारक हो आपको, पुरुमीद रहिए, हालात ये नहीं रहे। और ना ये खान को अंदर रख सकते, खान पाकिस्तान है। खुदा को हम अपने मामला से निकाल कर हालात का तजिया करें तो फिर अंधेरा नजर आता है, वो मौजूद है। और उसकी तो डायरेक्ट अब डायलिंग है अल्लाह तबारक व तआला के साथ। वो तो जीते जी मुत्तसिल हो चुका है उस खाल के कुल के साथ। तो क्या वो उसकी नहीं सुनेगा? वो इतना जुल्म, इतनी ज्यादती और कानून कुदरत हरकत में ना है, मुमकिन नहीं नाज़रीन इकराम। जरा मादी सोच के अलावा रूहानी सोच अपना के देखिए, आपका अंदर गवाही देगा कि इन जालिमों का रब मट मार देगा, इन पे जमीन तंग कर देगा। इनके हाथों से ये समझेंगे हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। हर कदम पे ये वो फैसला करेंगे जो इनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। वो हो रहा है और मैं निशानदही करता चला रहा हूँ। इजाजत दीजिए नाज़रीन इकराम, एक दफा फिर मुबारक हो। इंतजार कीजिए, जो मंजर आपको दिखाता चला रहा हूँ, लफ्जी तस्वीर, वो अमली शक्ल में अब सामने आना शुरू हो गई है। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।